السلام علیکم، میرا نام ہے عدنان عامر اور میں ہوں سیکریٹری جنرل ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان کا. اور آج میرے ساتھ ہیں سبوق سید صاحب، جو کہ ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈی جی میپ کے صدر بھی ہیں. تو جس ٹاپک کے بارے میں ہم آج بات کریں گے وہ ہے ڈس انفارمیشن کے حوالے سے. یہ ڈس انفارمیشن ہے اور جو فیک نیوز ہے وہ ایک کافی بڑا پرابلم ہے، خاص طور پہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا میں. تو وہ کتنا بڑا پرابلم ہے اور وہ کس وجہ سے ہے، اور جو پاکستان میں آج کل جس طریقے سے آج کل کافی زیادہ نیوزی ویک ہے، کافی زیادہ خبریں آ رہی ہیں، تو لیکن اس میں ڈس انفارمیشن بھی بہت زیادہ ہے. تو سبوق صاحب، یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اسپیسیفکلی، اس میں آپ بالعموم یہ ڈس انفارمیشن کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ کیوں زیادہ پرابلمٹک ہے؟ بہت شکریہ عدنان عامر صاحب. لیکن آپ نے تو کہتے ہیں تابڑ توڑ سوالات، تو سارے سوال اتنے اکٹھے کر دیے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا مجھے یاد رہیں گے نہیں، لیکن درمیان میں اگر بھول گیا تو آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا. اچھا، یہ عدنان صاحب بہت ہی اہم ایشو ہے کہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا وجود کیسے ظہور پذیر ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ مس انفارمیشن کسے کہتے ہیں اور ڈس انفارمیشن کیسے کہتے ہیں. مس انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک واقعے کو کور کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے رابطہ کرتا ہوں. آپ کے ذہن کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، میرے ذہن کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن وہ غلط طریقے سے رپورٹ ہو جاتی ہے. یعنی میرا نیت اسے غلط طریقے سے کوڈ کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن وہ غلط ہو جاتی ہے. تو یہ انسان ہے. خبر کی تعریف میں یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے کہ خبر وہ ہوتی ہے کہ جس میں سچا یا جھوٹا ہونے کا احتمال پایا جا سکے. تو اسی لیے آپ اخباروں کے صفحات پر دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ معذرت خواہ ہیں، ہم تصحیح کرنا چاہتے ہیں، یہ خبر ہم سے غلط پبلش ہو چکی ہے، ہم دل آزاری پر معذرت چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں اخباروں میں چھپ رہی ہوتی ہیں. اچھا، ڈس انفارمیشن بھی تقریباً اس کے قریب ہی ہوتی ہے، لیکن جو فیک نیوز ہے یہ اصل میں پورے ایجنڈے کے ساتھ سوچ سمجھ کے، یعنی اس کا کہیں وجود ہی نہیں ہوتا. یہ ٹوٹلی جسے کہتے ہیں نا بیس لیس، من گھڑت، بے بنیاد، خود ساختہ کریٹ کر کے آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا میں جب سے جدید ٹیکنیکس آئی ہیں تو یہ جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا سیلاب ہے یہ زیادہ طوفان کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، بلکہ جدید اصطلاح میں کہا جائے تو یہ سونامی بنتا جا رہا ہے. اور وہ اس وجہ سے ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے اور مفاداتی گروہوں نے، اداروں نے ان کو اپنے ٹول سمجھ کے استعمال کرنا شروع کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹول کی وجہ سے پاکستان کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ گمراہی کا شکار ہوئی. انہیں غلط خبریں ملیں جس کی وجہ سے غلط تجزیے انہوں نے کرنا شروع کر دیے، اور غلط تجزیوں کی بنیاد پر پھر ایک ایسا ماحول کریٹ ہو گیا کہ جسے لگام دینا مشکل ہو گیا. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا، خبر ٹھیک ہوگی تو تجزیہ درست ہوگا، خبر ہی غلط ہوگی تو تجزیہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو غلط خبر کی بنیاد پر جو بھی بلڈنگ آپ کھڑی کریں گے وہ گرے گی بھی اور نقصان بھی پہنچائے گی. تو یہ جو مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کا سیلاب ہے، اس کے آگے ایک بند مارنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ روک اور تھام صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب لوگ اتنے باشعور ہوں. لوگوں کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ وہ کیسے خبروں کے ہجوم میں سے ٹھیک خبر کا انتخاب کیسے کریں گے، فیک نیوز کی پہچان ان کے کیسے ہوگی. صحیح. اچھا، یہ جو ہمارا پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے، اب دیکھیں یہاں پہ جو سیاسی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور جو کیمپس ہیں وہ کافی زیادہ بن گئے ہیں. تو اس میں ڈس انفارمیشن کا یا فیک نیوز کا کتنا کردار ہے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو بڑھانے میں؟ اچھا، یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ جو ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کا شکار معاشرہ ہے، جو پہلے سے اتنی تقسیم کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے ایتھنک گروپ ہیں، ڈائیورسٹی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. اور بدقسمتی کے ساتھ ہم ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے، بلکہ ہم ڈائیورسٹی جو ہے اس کو ہم تقسیم کا سبب بنا رہے ہیں اور وہ انتشار کا سبب بن رہی ہے. تو ایک ایسے معاشرے کے اندر جو ہماری سیاسی طاقتیں ہیں یا سیاسی قوتیں ہیں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ قوم کو جوڑنے کا کوئی بندوبست کرتی، انہوں نے اس فیک نیوز کے ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے مزید تقسیم کا جو کام ہے اس کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. تو کہیں مذہب کے نام پہ نفرتیں ہیں، کہیں صوبائیت کے نام پر نفرتیں ہیں، کہیں زبان کے نام پر نفرتیں ہیں، کہیں قوم قبیلوں کے نام پہ نفرتیں ہیں. اور ان نفرتوں کو مزید بڑھاوا دیا ہے اور انگیخت دی ہے ہمارے سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہیں وہاں پر کچھ خاص طبقات نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عدنان صاحب آپ بھی جرنلزم کر رہے ہیں، میں بھی جرنلزم کر رہا ہوں، آپ بھی رپورٹنگ کرتے ہیں،
تو آپ جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنی رپورٹ میں فیکٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں، ہماری قوم کو ایک ایسے چسکے پہ لگا دیا گیا، جیسے آپ باہر جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں یار کوئی اسپائسی فوڈ ملنا چاہیے، چٹخارے دار فوڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری یہ ذہنیت بن چکی ہے کہ خبر وہی ہوگی جو چٹخارے دار ہوگی، جس میں 12 مسالے آپ ڈالیں گے اور اس کے نتیجے میں اس کی خوشبو آنی چاہیے، بھلے وہ بدبو ہی کیوں نہ ہو. لیکن کیونکہ ہم اس مزاج کے عادی ہو چکے ہیں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں وہ صحافی جو بالکل ایکوریٹ خبر دیتے ہیں، خبر کے پیمانوں پر ترازو کو تولتے ہوئے صحیح خبر دیتے ہیں، ان کی نہ ٹویٹر پہ فالوئنگ ہے، نہ فیس بک پہ فالوئنگ ہے، نہ یوٹیوب پہ ان کو کوئی سنتا ہے. لیکن وہ صحافی جو پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ صبح و شام من گڑت اور جھوٹی بے بنیاد خبریں دیتے ہیں، ان کے فالوورز لاکھوں میں ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں. لیکن جو سچ بول رہے ہیں تو سچ کی رفتار جو ہے نا، وہ جو کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جب سچ اپنے گھر سے تیاری کر رہا ہوتا ہے نا باہر نکلنے کے لیے، جھوٹ اس وقت ساتھ دنیا گھوم کے آ چکا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بنی ہوئی ہے. تو یہ جو پولرائزیشن ہے، یہ اصل میں فیک نیوز کا ایک ایجنڈا تھا. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ ملک کے اندر بھی ایک ایسی صورتحال کا ہم شکار رہے کہ مذہب کے نام پر اور ان ساری چیزوں پر تقسیم ہوئی، اور بیرون ملک سے بھی اس آگ کو سپورٹ کرنے میں بڑا زبردست قسم کا مواد جو ہے وہ ہمارے پاس آتا رہا. آپ نے یورپی یونین کی جو ڈس انفو لیب ہے اس کی جو رپورٹ آئی تھی کہ اس میں ہمارے لوگوں کا بھی کیا کردار تھا، اور انڈیا کی طرف سے تقریباً کچھ 700 سے زیادہ ویب سائٹس تھیں جو ایسی بنائی گئی تھیں جنہوں نے پورے پاکستان میں اس آگ کو اور تقسیم کو بڑھاوا دینے میں بڑا زبردست کردار ادا کیا. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے عدنان صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے میڈیا کے کئی ادارے ہیں، تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتے کہ قوم کو باخبر کریں؟ کہ کیا ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ رات کو اپنے 9 بجے کے بلیٹن میں روزانہ اگر وہ یہ کرے نا کہ یہ جو خبر آج سوشل میڈیا پر گھوم رہی ہے یہ خبر فیک نیوز ہے، اور اس پر ڈسکشن کی جائے. اگر یہ صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے ٹارگٹ کر کے یہ کر لینا کہ 5 منٹ کا چنک فیک نیوز پہ چلانا شروع کر دیں اور یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر آج وائرل ہونے والی یہ خبر فیک نیوز تھی، اور جس بندے نے دی ہے اس کو لوگ انفالو کریں. لوگوں کا شعور یہ بنتا ہے، اور ٹی وی چینلز کا یہ فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اگر اپنی اہمیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو، لیکن کیا کریں بدقسمتی ہمارے ٹی وی چینلز بھی جنوں کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ملا کے اگر دیکھا جائے تو پولرائزیشن کو فروغ دینے میں سپورٹ تو کر رہی ہیں، لیکن اس کو ختم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا صاحب آپ نے ذکر کیا یو ڈس انفو لیب کا اور کہ یہ فیک نیوز کافی زیادہ ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ جو فیکٹ چیکنگ انیشیٹیوز ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. مختلف ادارے انہوں نے فیکٹ چیکنگ کا کام شروع کیا ہے، DG میپ کے پلیٹ فارم سے بھی یہ کر رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فیکٹ چیکنگ ہے یا ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنا ہے وہ تو اتنے زیادہ لیول پہ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ اتنی زیادہ مؤثر اب تک کیوں ثابت نہیں ہوئی؟ اچھا عدنان صاحب دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ روزانہ اکیلے بیٹھیں اور دیکھیں ایک خبر کی تصدیق کرنا. جب ہمارا رپورٹر جب خبر کی تصدیق کرتا ہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے. ہمارے ہاں سیاسی ادارے، سیاسی تنظیمیں اور جو دیگر ادارے ہیں وہ تو سپورٹ ہی نہیں کرتے. اب تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ تھانوں میں کیمرہ لے کر نہیں جا سکتے، آپ کسی سرکاری ادارے کے بندے کا موقف نہیں لے سکتے. ان کے جو PROز ہیں وہ اپنی پروموشن کی خبریں تو دیتے ہیں، لیکن یہ خبر کبھی بھی نہیں دیتے کہ مطلب ان سے پوچھا بھی جائے تو وہ حقائق کو چھپا دیتے ہیں یا مسخ کر دیتے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال میں آپ ایک جو ویکیوم جو کریٹ ہوتا ہے نا، جو خلا پیدا ہوتا ہے، تو اس میں جعلی خبر کے لیے بہت زبردست قسم کا ماحول کریٹ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ آپ فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فل ٹائم دیں؟ یہ اصل میں بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ پروجیکٹ پاکستان کی گورنمنٹ، صحافتی ادارے، صحافتی تنظیمیں، میڈیا ہاؤسز یہ ان کے کرنے کا ہے. یہ میں اور آپ اکیلے بیٹھ کے نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے اتنے زیادہ نہیں ہیں. مجھے بتائیں یہ فل فلیج کام ہے، یہ 24 گھنٹے کا کام ہے کہ آپ کو ایک خبر کہاں سے یہ تیار ہوئی ہے، کس طریقے سے پھیلائی گئی ہے، کون اس کا رسپانسبل ہے، یہ غلط ہے تو کیسے ہے، تو اس پر پوری ایک محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ سارا کر سکیں. آپ نے کہا ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان نے اپنا ایک فیکٹ چیک کا سسٹم جو ہے وہ بنایا ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان کی تقریباً 30 کے قریب ویب سائٹس ہیں جو اس الائنس کا حصہ ہیں. اور یہ ہم نے تقریباً 2 سال پہلے یہ انیشیٹو لیا تھا، جس میں جو آزاد، جو نہ اسٹیٹ کے ساتھ ہیں نہ سیٹ کے ساتھ ہیں، اور یہ ان لوگوں کا پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے اندر
حقائق پر مبنی جرنلزم جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور فیکٹس پر مبنی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. تو ویورشپ تو ہماری اللہ کا شکر ہے بہت ٹھیک ٹھاک ہے, آپ لوگوں کا اعتماد ہمیں حاصل ہے. لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ جو فیک نیوز آ رہی ہیں کہیں ہمارے یہ جو پلیٹ فارم ہیں ان پر کہیں فیک نیوز تو نہیں چل رہی. تو ٹھیک ہے آپ کے لیے ہم اتنا مسالہ اور چسکا تو نہیں دے سکتے, لیکن یہ ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو فیکٹ چیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے اور اسی کو پھر ہمارے جو ادارے ہیں پلیٹ فارم ہیں ان پر پبلش کیا جاتا ہے. تو یہ عدنان صاحب ایک بڑا پروجیکٹ ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان وائسز بھی اس پہ کام کر رہا ہے, ہم آئی بی سی کے پلیٹ فارم سے بھی کر رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان بھی کر رہا ہے, اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اپنا بڑا یونیک کانٹینٹ جب جنریٹ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم نے لوگوں تک حقائق پر مبنی خبر پہنچانی ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے لوگوں کو صرف ان کی خواہشات کا تابع ہو کر ان کو چورن بیچنا شروع کر دیں اور غلط چیزوں میں ہم لے کر چلیں. ٹھیک ہے. اچھا, بس آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک ریڈر ہے, ایک ویور ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, تو وہ جب آپ اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جب بھی اس کی نظر میں کوئی ایسی خبر ہو وہ کیا ایک 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جن کا وہ دھیان رکھے تاکہ وہ جو ہے نا ڈس انفارمیشن کا شکار نہ ہو؟ اچھا, یہ بہت اہم سوال ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ڈس انفارمیشن کا شکار نہ ہو, اسے پتہ ہونا چاہیے کہ فیک نیوز کیا ہے. میرا خیال ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں پوری ایک ویڈیو رپورٹ جو ہے وہ بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا سکیں کہ آپ نے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے, اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ چیز اس طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے آج کل ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے اور ہم سارے اس کا بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے سامنے کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں جو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کی جا رہی ہیں. دھڑ عدنان صاحب کا ہوگا, سر میرا ہوگا, باڈی کسی اور کی ہوگی, آڈیو کسی اور کی ہوگی, ویڈیو کسی اور کی ہوگی. آپ یقین مانیں کہ کچھ چیزیں مجھے دوستوں نے کر کے دکھائیں تو مجھے لگا کہ یہ واقعتاً میں ہی ہوں. یعنی اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ ہاں یار میں نے کچھ ایسا نہیں کیا ہوا, تو اس طرح لگتا ہے کہ واقعتاً آپ کے یار یہ تو میری کہیں ویڈیو بنی ہوئی ہے یا میری آواز جو ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہوا ہے. تو آپ کو بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ ایک بال پوائنٹ خریدتے ہوئے نا دکان پہ جاتے ہیں تو اس کا کیپ اتار کے اور پہلے ہاتھ پہ رگڑ کے یا کاغذ پہ رگڑ کے چیک کرتے ہیں تاکہ 5 روپے کے بال پوائنٹ کے لیے آپ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں. تو اتنی بڑی چیز جسے آپ پوری سوسائٹی میں پھیلانا چاہ رہے ہیں تو آپ بغیر تحقیق کے کیسے کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی تصویر آ رہی ہے تو آپ فوری طور پر گوگل امیج میں جائیں اور وہاں پر جا کے چیک کریں کہ یہ تصویر اصل میں کہاں کی ہے. تو یہ سہولت وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اس چیز کو ڈالنے کے ساتھ مطلب آپ لکھ سکتے ہیں کہ یار اس طرح کی چیز آئی ہے, کیا کوئی میری رہنمائی کر سکتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ عام شہری ہیں تو آپ کو ضرور تعلق ہوگا کسی نہ کسی میڈیا ہاؤس کے بندے سے, کسی رپورٹر سے, کسی جرنلسٹ سے. تو آپ اس کو فون کر کہہ سکتے ہیں یار میرے پاس یہ چیز آئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے یا غلط ہے. اور سب سے آخری چیز, جس چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, آپ ذرا 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہے, جس بندے کے بارے میں اسے کیا فائدہ یا نقصان ہے, اور جو چیز آپ تک کوئی بندہ بھیج رہا ہے وہ آپ کو کیوں بھیج رہا ہے. کیا وہ اس مقصد کے لیے بھیج رہا ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں آگے, یا اس مقصد کے تحت بھیج رہا ہے کہ آپ یہ جو چیز آپ کے ساتھ آ رہی ہے اس کو آپ نے اپنے تک محدود رکھنا ہے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں پر تھوڑا سا 5 منٹ نکال کے غور کریں گے تو آپ بہت اچھے, آپ کو خود اپنا ذہن آپ کو یہ کہے گا کہ آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو صبح صاحب, کافی ڈیٹیل میں اپنی باتیں بتائیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ڈی جی میپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ریسرچ اسٹڈی پہ کام کیا ہے ڈس انفارمیشن کے حوالے سے, جو کہ نیکسٹ منتھ کو انشاءاللہ 12 دسمبر کو اس کو لانچ کریں گے. تو اس کو پبلکلی لانچ کریں گے, جو ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پہ ایک ویلاگ بھی کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہے وہ کیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ.